آج کا موضوع ہے جی ڈی پی یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. تو آپ میں سے جو لوگ اکانومی کو دیکھتے ہیں یا کم از کم اس کی باتیں سنتے ہیں یا میڈیا پہ اس کا ذکر ہوتا ہے تو جی ڈی پی کا اکثر ذکر ہوتا ہے، اور اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ جب آمریت تھی اس وقت کتنا تھا اور سویلین گورنمنٹ کے زمانے میں کتنا تھا جی ڈی پی، یا نواز شریف یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا پی ٹی آئی ان کے دور میں جی ڈی پی کتنا تھا. اور جی ڈی پی جتنا بڑا ہوتا ہے جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. تو یہ آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جی ڈی پی آخر ہے کیا. جی ڈی پی دراصل کسی بھی ملک میں بکنے والی اور جو تمام چیزیں ہوتی ہیں، مطلب جو اشیاء ہوتی ہیں، جو سروسز ہوتی ہیں، ان کو کل ملا کے ان جو اس کا اینڈ رزلٹ ہوتا ہے اس کو ہم جی ڈی پی کہتے ہیں. اور یہ ایک سال میں یا ایک مقررہ مدت کے اندر جو ہے یہ ناپا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دالیں خریدنے سے لے کے کھلونے، ٹافیاں، خوراک سے لے کے گھر، گاڑیاں، زمینیں، کمپنیاں، یہ خریدنے تک تمام جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو جی ڈی پی میں شامل کیا جاتا ہے. اس طرح جو سروسز ہوتی ہیں، مطلب جو آپ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں، یا آپ وکیل کے پاس جاتے ہیں اس کو فیس پے کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آئی ٹی پروفیشنل کے پاس جاتے ہیں، جو سروسز آپ لیتے ہیں اس کی کل مالیت جو ہوتی ہے ان سب کو ملا کے جی ڈی پی کا نام دیا جاتا ہے. اب جی ڈی پی جو ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی زیادہ چیزیں بکیں گی، جتنی زیادہ سروسز بکیں گی، جی ڈی پی زیادہ ہوگا. اب اس سے یہ غرض نہیں ہے کہ وہ کون سی چیزیں بکیں گی، کون سی سروسز بکیں گی، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. مثلا میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. آپ بچوں کے لیے ٹافیاں خریدتے ہیں یا یہ سافٹ ڈرنک خریدتے ہیں یا اس طرح کی جنک فوڈ جسے ہم کہتے ہیں خریدتے ہیں، وہ جی ڈی پی میں تو اضافہ کرتے ہیں، لیکن کیا وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ٹھیک ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اسی طرح اگر آپ فرض کیا کسی ملک میں ہتھیار بک رہے ہیں بہت زیادہ، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جی ڈی پی میں شامل ہوں گے، لیکن ہتھیاروں کا بکنا کیا ایک ہیلدی معاشرے کی نشانی ہے؟ اسی طرح یہاں پہ دوائیاں جو ہیں وہ اوور دا کاؤنٹر بکتی ہیں. جتنی زیادہ دوائیاں بکیں گی اتنا جی ڈی پی زیادہ ہوگا، لیکن کیا وہ انسانوں کی صحت کو انڈیکیٹ کرتا ہے یا اکانومی کو؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. تو اس سے تو جی ڈی پی جو ہے وہ صرف ان چیزوں کی مالیت کا نام ہے جو بکتی ہیں اور جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے لیے بہتری ہے، انسانوں کی ویل بینگ ریپرزینٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی، یا انفیکٹ ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. اسی طرح جو ماحولیات ہیں، اس کیا جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس سے ماحولیات میں خرابی ہو رہی ہے، ماحولیات کا نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ بھی جی ڈی پی میں آپ کو نہیں پتہ چلتا. مثلا آپ درخت کاٹ لیں پورے پاکستان کے اور ان سے فرنیچر بنا لیں، گھر بنا لیں، جو بھی چیزیں بنتی ہیں بنا لیں اور وہ بیچ دیں یا ایکسپورٹ کر دیں، تو جی ڈی پی تو بہت بڑا ہو جائے گا، لیکن کیا وہ ماحولیات کے لیے اچھا ہوگا؟ اسی طرح اگر کوئی فیکٹریز ہیں اور ان میں سے کیمیکلز نکل رہے ہیں، تو فیکٹری میں جو چیزیں بن رہی ہیں وہ تو بک رہی ہیں اور اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس میں سے جو آؤٹ پٹ ہے، اگر اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کا جو بائی پروڈکٹ ہوتا ہے، جو کیمیکلز اس میں سے نکلتے ہیں استعمال نہیں ہوتے، وہ اگر زمین میں چلے جائیں یا سمندروں میں چلے جائیں، دریاؤں میں چلے جائیں اور پانی کی آلودگی کو پیدا کریں، تو کیا وہ اچھی بات ہوگی؟ تو جی ڈی پی جو ہے اس سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں چلتی، اور انفیکٹ جی ڈی پی کا زیادہ ہونا اس سے ایکویٹ نہیں کرتا کہ انسانوں کی بھی بہتری ہو رہی ہے. اسی طرح جی ڈی پی جو ہے اس سے ایکوالٹی کا نہیں پتہ چلتا، اس سے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ دولت کی تقسیم کس طرح ہے. مطلب کیا کچھ لوگ امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور زیادہ تر غریب ہو رہے ہیں، یا وہ ایک برابری کی بنیاد پر ہے، ایگیلیٹیرین سسٹم ہے ہمارا، تو اس سے ہمیں وہ بھی نہیں پتہ چلتا. تو جی ڈی پی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم سارا فوکس جی ڈی پی پہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان ایکٹیویٹیز کی طرف چلے جائیں گے جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوں گی، سسٹینیبل نہیں ہوں گی. اسی طرح جی ڈی پی جو ہے وہ یہ بھی انڈیکیٹ نہیں کرتا کہ آج اگر جی ڈی پی اچھا ہے اور لیکن وہ ان ایکٹیویٹیز سے ہو رہا ہے جو سسٹینیبل نہیں ہے، تو اٹ از پاسبل کہ اگلے سال، اگلے مہینے وہ اکانومی جو ہے وہ کریش ہو جائے.
تو میرا خیال ہے کہ عام لوگوں کو یہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب جی ڈی پی فرض کہ آپ جو سروسز کی میں نے بات کی، تو اگر آپ کو ڈرائیور چاہیے لیکن آپ خود ڈرائیو کرتے ہیں، اس کی جی ڈی پی میں کوئی ویلیو نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ ڈرائیور ہائر کر لیتے ہیں تو اس کی ویلیو ہوگی. اسی طرح گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، اس کو اگر آپ گھر کے لوگ ہی یا کوئی خاتون یا گھر میں ان کی دیکھ بھال ہوتی ہے تو اس کی کوئی جی ڈی پی میں ویلیو نہیں ہے، حالانکہ اس کی سوشل ویلیو بہت زیادہ ہے. تو یہ چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے اور اس طرح سے ہمیں جی ڈی پی کو دیکھنا چاہیے. اچھا، ایک اور جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جی ڈی پی جو ہے وہ صرف ڈاکیومنٹڈ اکانومی کو میجر کرتا ہے. مطلب یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ریکارڈ میں ہوتی ہیں، حکومت کے ریکارڈ میں ہوتی ہیں، اور وہاں سے اعداد و شمار لے کے تو پھر جی ڈی پی کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. اس میں وہ چیزیں شامل نہیں ہیں جو کہ انڈاکیومنٹڈ ہے، جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے. مطلب آپ چھابڑی والے سے کوئی چیز خریدتے ہیں، آپ ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں، آپ کیش دیتے ہیں، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. اس طرح کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، جس میں کہ انڈر گراؤنڈ اکانومی یا بلیک اکانومی اس کا ایک حصہ ہے. تو لیکن اس میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے. اور ہم اگلی ویڈیو میں جو بات کریں گے وہ یہ کہ اگر جی ڈی پی ان چیزوں کو انڈیکیٹ نہیں کرتا، مثلا یہ آپ کو نہیں بتاتا کہ قوم میں یا ملک میں تعلیم کا کیا حال ہے، صحت کا کیا حال ہے، لوگوں کے روزگار کا کیا حال ہے، تو ان کو ناپنے کے لیے ایک آلٹرنیٹ تجویز ہے یا لوگوں نے تجاویز پیش کی ہیں، جس پہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. بہت شکریہ.